کروڑوں لوگ جب تحریک سے وابستہ ہو نا تو سب کی سمجھ کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا، سب کو اپنی سمجھ فیصلے کے مطابق لانی پڑتی ہے، ورنہ تو تحریکیں نہیں چل سکتی۔ اور اس کا معیار امیر سنت نے بڑا خوبصورت دیا ہوا ہے، جب سے دعوت اسلامی کا ہم جب کام دیکھ رہے ہیں کہ جب بات شریعت کے مطابق ہے تو مان لیں، کیونکہ ہمارا معیار شریعت ہے نہ کہ ہماری سمجھ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو معیار ہے نا یہ چلتا ہے۔ کئی ایسے اسلام میں ملتے تو میں کہا یار سب سے سینئر کون دعوت اسلامی میں، پرانا کون، سب سے پرانا کون ہے؟ امیر سنت۔ تو سب سے سینئر کون؟ امیر سنت۔ سب سے زیادہ دعوت اسلامی کی فکر کس کو؟ امیر سنت کو۔ سب سے زیادہ کام بڑھانے کی طلب کس کو؟ امیر سنت کو۔ تو سب سے زیادہ چیزیں جب ہے ہی ان کو تو بھائی یہ جس چیز میں ہاں بولتے تو تب بھی آپ کو بھی ہاں بولنے میں پرابلم کیا ہے؟ امیر سنت اس وقت یقین مانے ایک ہی انداز لے کر چل رہے ہیں، اور یہ انداز حکمت، دانائی اور مصلحت کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ عام آدمی کی سوچ نہیں ہوتی۔ امیر سنت کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ میں تو بعضوں کا سوچتا ہوں کہ دنیا بھر کے جتنے لیڈر ہیں سب کو جمع کر کے ایک نشست کروا لو امیر سنت کے ساتھ، اور موضوع یہ ہو کہ لیڈر کیسے ہوتا ہے، قیادت کس کو کہتے ہیں، امارت کس کو کہتے ہیں، اور مطلب کہ بصیرت کس کو کہتے ہیں، جس کو بصیرت آپ کہتے ہیں، بصیرت کس کو کہتے ہیں، دور اندیشی کس کو کہتے ہیں۔ ورنہ لوگ اپنے ہوتے ہوتے ہی سب کچھ کرتے ہیں کہ میرے بعد کیا۔ اور ان کا ذہنی شروع جب سے میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں اور گلزار حبیب سے میں نے بیانات سنے کہ جو الیاس قادری کے لیے آئے وہ آج ابھی اٹھ کے چلا جائے، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، دین کے لیے جمع ہوں، اسلام کے لیے جمع ہوں، یہ شروع سے سوچ رہی ہے۔ اور اسی سوچ نے شورا، اسی سوچ نے مشاورتیں، اسی سوچ نے یہ ساری چیزیں ڈیولپ کی ہیں۔ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی ہم نے تحریک کے ساتھ ہی وابستہ رکھنا ہے۔